بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اس وقت پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے، اس مہلک مرض کی وجہ سے، ہلاک کرنے والی بیماری کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے۔ ہمارے ملک بھارت کے اندر ہمارے پرائم منسٹر اور ہر علاقے کے چیف منسٹر نے جو اپیل کی ہے، اس پر سبھی لوگوں نے، پبلک نے، عوام نے ساتھ دیا ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ پبلک اپنے بڑوں کی بات کو مان رہی ہے اور احتیاطی تدابیر کر رہی ہے، اپنے گھروں کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ وہ بھی صبر و تحمل کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں اور ملک کے قوانین کی پابندی کریں۔ لیکن ان حالات میں میڈیا نے جس طریقے سے زہر افشانی کرنا شروع کر دیا، زہر اگلنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنا شروع کر دیا، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، قابل مذمت ہے۔ کرونا وائرس چین سے نکل کر اور انڈیا میں سب سے پہلے آنے والے شخص کے ذریعے سے یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اس میں درمیان میں ذرا سا بہانہ میڈیا کو کیا ملا کہ تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا کر وہ پوری بھڑاس نکال رہے ہیں اور ایک دھرم سے جوڑ کر، ایک مذہب سے جوڑ کر اس کو مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پریس اور میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو انصاف پسند ہونا چاہیے۔ انہیں پوری خبروں کی تہ میں جا کر حقائق کو معلوم کر کے سچی اور اچھی خبریں دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ جھوٹی باتوں کو اور جھوٹے پروپیگنڈے کو اور غلط پروپیگنڈے کو انہوں نے سہارا بنا کر تبلیغی جماعت کے اوپر نشانہ بنانا شروع کر دیا اور بدنام کرنا شروع کر دیا۔ چاہے وہ زی ٹی وی ہو یا آج تک چینل ہو یا اے بی پی نیوز ہو، اور سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ انڈیا ٹی وی کے ذمہ داران خصوصاً رجت شرما صاحب کو سمجھ ہونا چاہیے کہ وہ جس مقام اور منصب پر بیٹھ کر زہر اور دونوں طبقوں کے اندر نفرت کا بیج بو رہے ہیں، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین MIM مہاراشٹر کے نائب صدر، مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری ہونے کے ناطے میں رجت شرما سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تم یہ الزام جو تبلیغی جماعت کے اوپر لگا رہے ہو کہ ان کی وجہ سے یا یہ انہوں نے مولانا سعد صاحب کے بلانے کی وجہ سے یہ مجمع جمع ہوا تھا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تم اگر حقیقت جاننا چاہتے تھے تو وہاں جا کر ان کے ترجمان اور ان کے ذمہ داروں سے تم سوال کرتے تو تم کو حقائق سامنے آ جاتے اور تم اس قدر زہریلا بکواس کرنا اور زہریلے بیانات دینا شروع نہیں کرتے تھے۔ 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ٹی وی اور تمام چینلوں کے اوپر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں، جھوٹ بولنے میں، بے بنیاد الزامات لگانے میں۔ میں آل انڈیا امامز کونسل مہاراشٹر کے نائب صدر ہونے کے ناطے میں رجت شرما سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم نے جس انداز میں مولانا سعد صاحب کے اوپر الزام لگایا ہے اس کا کوئی ثبوت تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ رجت شرما صاحب کو سنجیدہ ہم سمجھتے تھے اور بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے تھے، سمجھدار سمجھا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بہت بڑی حماقت کی، بیوقوفی کی اور علماء کے خلاف میں بھڑکاؤ مولانا کے عنوان سے کئی دنوں تک کے جو ہے بکواس کرتے رہے۔ کیا حاصل ہوا رجت شرما صاحب آپ کو ان سب حرکت کرنے سے؟ رجت شرما صاحب تبلیغی جماعت کے مرکز کے اوپر یہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے جب یہ اعلان کر دیا کہ جو جہاں ہے وہیں پر رہیں، اس کے بعد کیا یہ سڑکوں پر نکل کر
اس سے زیادہ جو آپ کی نظر میں کورونا وائرس پھیلا ہے تو اس سے زیادہ حرکت کرتے جب آپ کو خوشی ہوتی تھی؟ مرکز نظام الدین کے اندر جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہ مجبوری میں تھے. انہوں نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے قریب کے پولیس اسٹیشن کو متعلقہ حکام اور افسران کو اطلاع دیے کہ یہاں سے اتنے لوگ ہیں اور انہیں روانہ کرنا ہے، اپنے گاڑیوں کے نمبر دیے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام رہی، پولیس ناکام رہی اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے تبلیغی جماعت کے مرکز کے اوپر الزامات کی بوچھار کر دی اور انہیں بدنام کرنا شروع کر دیا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے متعلقہ افسران تک کہ یہ بات پہنچائی، اس کے بعد حکومت نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ کیجریوال جو بیٹھ کر لیکچر دے رہے ہیں اور ٹی وی پہ آنے کا انہیں جو شوق ہے، جس انداز سے وہ پیش ہو رہے ہیں، ان کی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے انہوں نے تبلیغی جماعت کا سہارا لیا ہے اور اسے بدنام کرنے کی انہوں نے بھی کوشش کی ہے. اسی طریقے سے پولیس ناکام رہی، انتظام نہیں کر سکی. کیا ان باہر کے بیرونی ممالک کے آئے ہوئے مہمانوں کو جس انداز سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ بیرونی ممالک کے اتنے لوگ تھے اور ان کی وجہ سے کورونا وائرس پھیلا ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے کورونا وائرس پھیلا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر کیا بغیر چیک اپ کرے ہوئے انہیں چھوڑ دیتی ہے؟ ہر ایک کا چیک اپ کیا جا رہا تھا. میں اس راہ سے گزرا ہوں 21 مارچ کو جب بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر میں آیا. میں نے وہاں پر یہ تماشا دیکھا کہ چیک اپ کے نام پر تقریباً 2000 کے قریب لوگوں کو لائن میں کھڑا کر دیا گیا. بے رحمی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے ادھر کھڑے رہو ادھر کھڑے رہو، یہ فارم بھرو وہ فارم بھرو، اس طریقے سے پریشان کرتے ہوئے جو اصل چیک اپ کا معاملہ تھا میں وہاں کھڑے رہ کر دیکھا، تماشا دیکھتا رہا کہ 1 منٹ کے اندر 2 منٹ کے اندر لوگوں کو وہاں سے روانہ کر دے رہے ہیں. صحیح طریقے سے چیک اپ بھی نہیں کر رہے تھے. جہاں امیگریشن کے اندر 10 کاؤنٹر ہوتے ہیں وہاں پر چیک اپ کے نام پر صرف 2 ڈاکٹر کھڑے ہوئے تھے اور وہ ٹیمپریچر دیکھ کر وہ مشین سے اور انہیں نکال دیا کر رہے تھے. یہ 2000 میں سے صحیح چیک اپ نہ ہونے کی وجہ سے جو کورونا وائرس پھیلا ہوگا، حکومت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایسے واقعات کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے. رجت شرما صاحب اور تمام چینلوں کے لوگوں نے اس طرف توجہ کیوں نہیں دی کہ بیرون ملک سے آنے والے جتنے ایئرپورٹ کے اوپر ہیں ان کا صحیح چیک اپ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ انہیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ انہیں کیوں ہریسمنٹ کیا جا رہا ہے؟ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ حقائق کے اوپر مبنی جو ہے، حقائق پر مبنی کوئی نہ کوئی بات کو ایک جملے کے طور پر بھی تم نے ادا نہیں کیا. ہم وہ راہ سے گزرے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہاں سے نکلنے کے بعد ایک جگہ پر چند لوگ جمع ہوئے تھے، اکٹھا تھے، تماشا جیسا چل رہا تھا. میں نے بھی سوچا کہ کیا واقعہ ہے، جا کر دیکھوں. میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایئرپورٹ کے باہر جو ہے سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. 2-3 گن مین ہیں، ایک بیچ میں ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں. وہاں دیکھنے کے بعد میں جب نکلنے لگا تو ایک بھولے شخص نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب یہ کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ گن مین اور یہ پولیس والے آدمی کو لے کر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی کوئی وی آئی پی شخصیت ہوگا، کوئی منسٹر ہوگا، شاید اس کی سیکورٹی کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس نے بڑا بہترین جملہ کہا ہے. اس نے بھولے پن میں ایک منہ پہ تماچا مارا ہے اس حکومت کے چلانے والوں کے اوپر، منسٹری میں رہنے والے اور وی آئی پی کلچرل کے اوپر. اس بھولے شخص نے کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی چور اور ڈاکو ہے وہ بھاگ نہ جائے، اس لیے گن مین کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ وی آئی پی لوگوں کو اتنی حفاظت کی کیا ضرورت ہے. اور یہ ملک کے حالات اور اس پس منظر کو آپ دیکھیے کہ آپ وی آئی پی کلچرل کے اندر رہتے ہیں. آپ رجت شرما صاحب میڈیا میں یا اور میڈیا کے جو اینکر ہے انہیں تہذیب اور تمدن اور اخلاق سیکھنا چاہیے. آپ کے انڈیا ٹی وی کا جو اینکر ہے، رپورٹر ہے، وہ مرکز نظام الدین کے لوگوں کو جا کر پوچھتا ہے کہ یہ یہاں پر تم نے ان کو کیوں ٹھہرائے رکھا ہے،
تم نے کیوں بلایا تھا؟ اس طریقے سے بے تکے سوالات کرتا ہے، ان کے جوابات بھی سیدھے طریقے سے نہیں لیتا، اور اس طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے جیسا ان کے باپ کے کوئی غلام ہے، کوئی ان کے نوکر ہے۔ یہ کوئی انکر پنا نہیں ہے، یہ کوئی رپورٹر پنا نہیں ہے۔ رپورٹنگ کرنے کے اخلاق سیکھو اور صحافت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور سوشل میڈیا کے اندر تم اپنے انداز کو جو ہے بدلنے کی کوشش کرو۔ تم ڈانٹتے ہو، تم جس طریقے سے ایک الزام پہ الزام لگاتے ہو، بولنے نہیں دیتے ہو، سوال تمہارا کدھر چلے جاتا ہے، جواب سننے کے لیے بھی تم تیار نہیں رہتے ہو۔ یہ کوئی تمہارا سوشل میڈیا یا ٹی وی پر جو ہے یہ کردار، یہ اچھا کردار نہیں ہے، یہ بھلا کردار نہیں ہے۔ تم کو اس کے آداب سیکھنا چاہیے۔ سامنے والا شخص، مرکز نظام الدین کے اوپر جس شخص سے تم سوال کر رہے تھے، وہ مشرف صاحب وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، وہ سنجیدگی سے جواب دینا چاہتے، تم نے حقائق سننے کے اندر تمہارے اندر برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے، تم حقائق سننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے تم نے بے تکے سوالات، بے تکے جوابات کو اور اس کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مرکز نظام الدین کی بلڈنگ کا جو نمونہ پیش کیا ہے، فوٹوگرافی کی ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے لوگوں میں بدنام کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک حال کے اندر کئی لوگ ایک کے اوپر ایک یا ایک سے دوسرے چپکے ہوئے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی پرانی تصویر لا کر تم نے خیانت کی ہے، تم گمراہ کرنا چاہتے ہو، بدنام کرنا چاہتے ہو۔ یہ پرانی تصویر ہے۔ نئی تصویر تو یہ تھی کہ تم کو حقائق جاننے کی تمہارے اندر صلاحیت ہونا چاہیے کہ مرکز نظام الدین کی بلڈنگ میں تقریباً 20,000 افراد رہ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی کیپیسٹی والی بلڈنگ ہے وہ، اتنے بڑے کمرے ہیں ان کے اندر، اتنے بڑے بڑے ہال ہیں موجود۔ اب اس کے اندر 2-2.5 ہزار لوگ کتنی دوری سے اور فاصلے سے ان کو رکھا گیا ہے، وہ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ وہ کیوں نہیں لوگوں کے سامنے اس کے فوٹو بھیج سکتے؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ پرانی تصویر چلا رہے ہو، پرانی فوٹو مرکز کی چلا رہے ہو، اندر کے جو ماحول کو بتا رہے ہو، اس لیے کہ تمہاری یا کسی اور کی مجال نہیں ہے کہ وہاں پر ویڈیو جا کے لے ویڈیو گرافی کر سکے اور چینل والا مرکز نظام الدین کے اندر داخل ہو۔ آج تک کہ تم نے مولانا سعد صاحب کا کوئی ویڈیو دیکھا ہے؟ آج تک کہ ان کی شوٹنگ دیکھی ہے تم نے؟ اور تم یہ خالی تصاویر لگا کر تم خود یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے بھی بیانات ان کے آئے، ابھی آخری جواب جو آیا ہے آڈیو کے ذریعے سے، وہ تمہیں سمجھنا چاہیے۔ آج تک کہ تم نے جو حرکتیں کی ہے، جتنے بھی چینلوں نے حرکتیں کی ہے، وہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ دوسروں کا معاملہ ہو تو وہ بیچارے بن جاتے ہیں۔ مرکز نظام الدین کے سلسلے میں تمہیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مرکز نظام الدین کیا ہے، تبلیغی جماعت کیا کرنا چاہتی ہے، اور مرکز نظام الدین کے ذریعے سے ملک کی کرنسی میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، ملک کی معیشت کتنی ترقی کے اوپر جا رہی ہے، ملک کا نام پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت والے کیسے روشن کر رہے ہیں۔ میں اس وقت صرف 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تم جو داڑھی اور ٹوپی والوں کو دیکھ کر مولانا کہہ رہے ہو، یہ مولانا نہیں ہے، یہ مولانا نما لوگ ہیں، یہ فرشتے ہیں یقیناً، لیکن ان کا ماضی اگر دیکھو گے تو تبلیغی جماعت والوں نے گلی کوچوں میں اور دیہاتوں میں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جا کر اور شہروں میں جا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تبلیغی جماعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنانا ہے۔ تم نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت دھرم کا پرچار کرتی ہے، یہ الزام ہے، یہ بدنام کرنا ہے۔ اسلام کا پرچار کرتی ہے، بدنام کرنا ہے۔ یہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنانا چاہتے ہیں، یہ سماج سدھار کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو جو شراب کے اڈے پہ، جوئے کے اڈے پر، زنا کے اڈے پر، ویشیاؤں کے اڈے پر اور یہ جو ہے غلط طریقے سے گناہوں کی زندگیاں بسر کرتے تھے، انہیں سمجھا کر مسجدوں تک کے لا رہے ہیں، انہیں نمازی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کر
کر رہے ہیں, یہ دھرم کا پرچار نہیں کر رہے ہیں, بلکہ دھرم کے سبق کو انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو, تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے, تم مسلمان ہو, تمہاری زندگی کیسی ہونا چاہیے, تمہاری زندگی سے اپنوں کو اور غیروں کو سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ تبلیغی جماعت پرچار کرتی ہے, سماج سدھار کا کام کرتی ہے, نہ کہ دھرم کے پرچار کا کام کرتی ہے. تم نے گمراہ کیا پبلک کو, اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرو. تبلیغی جماعت جس انداز سے کام کر رہی ہے اس سے ملک کا فائدہ ہے, ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں. اور تبلیغی جماعت کے سلسلے میں بہت سارے واقعات ہم بتائیں گے کسی دوسرے قسط کے اندر. اور میں یہ آخر میں میڈیا سے یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ زبان سنبھال کر کام کریں اور تبلیغی جماعت کو, مرکز کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. اور مولانا سعد صاحب کی جو حیثیت مسلمانوں کے اندر ہے, وہ امیر الہند ہیں, وہ بے تاج بادشاہ ہیں, وہ انہیں مسلمان عقیدت اور محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. مرکز نظام الدین کے ساتھ ان کا والہانہ جذبہ ہے, ایک والہانہ عقیدت ہے. آپ ان کے جذبات سے کھلواڑ مت کیجئے. یہ جو فرشتہ صفت تبلیغی جماعت کے لوگ دکھ رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماضی کی اگر ان کی زندگی دیکھو گے اور ان کے انٹرویو لوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی یہ شخص جو جبہ پہنا ہوا, داڑھی اور ٹوپی پہنا ہوا ہے, یہ بہت بڑا گنڈا تھا, یہ بہت بڑا شرابی تھا, یہ بہت بڑا جو ہے زانی تھا, یہ بہت بڑا غلط کام کرنے والا تھا, یہ کلبوں کا چلانے والا تھا. اگر وہ اپنی اصلیت پر آ گئے تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے آپ کو ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں, میڈیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جتنے فرشتہ صفت انسان دکھ رہے ہیں, ان کو فرشتہ صفت انسان دیکھنے کی تم کو توفیق تبلیغی جماعت کی برکتوں کی وجہ سے, دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے, ان بزرگان دین کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. ورنہ یہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں, یہ لوگوں کی جو کہانیاں ہیں, یہ لوگوں کا جو درد ہے, ان کا انٹرویو لے کر دیکھو. ایک ایک شخص تم کو بتا سکتا ہے کہ میں کتنی گمراہی میں تھا, کتنی غلط جگہوں پہ تھا, اور کیسی غلط انداز کی زندگی گزارتا تھا, کیسی گناہوں کی زندگی گزارتا تھا. انہیں یہ تبلیغی جماعت والوں نے گشت کر کر, سمجھا بجھا کر انہیں انسان بنایا, انہیں مسلمان بنایا ہے. اور آپ کو یہ حقائق کے اوپر مبنی یہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں اوپر والے سے کہ تم کو سمجھ دے, توفیق دے, اور تم کو مسلمانوں کے ساتھ محبت دے اور ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے. اور اس ملک کے اندر جو ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات ہیں اسے سمجھنے اور اس کے سلسلے کی اچھی محنت کے لیے تمہیں بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین, یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.